Hello and welcome back to another episode of The Other Perspective with Usama Iqbal. ابھی جو آپ ویڈیو دیکھ رہے تھے وہ پاکستان کے ایک ریلوے اسٹیشن کی ویڈیو تھی جس کے اندر آپ دیکھ سکتے تھے کہ کتنا زیادہ کراؤڈ جو ہے وہ بھرا ہوا تھا اس میں، اور لوگ جو ان سے ہیں ابھی تو کچھ ایسی ویڈیوز بھی ہیں جس کے اندر لوگ ٹرینوں کے اوپر بیٹھ کے جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں، اندر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. مطلب اتنا زیادہ اوور پاپولیشن کا ایشو جو ان سے پاکستان میں رائز کر چکا ہے. ایک سروے آیا تھا پاکستان کی اور پاپولیشن کے اوپر، اور اس کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ پاکستان کی جو پاپولیشن ہے وہ اس ٹائم پہ ریپڈلی گرو کر رہی ہے، اور وہ ریپڈلی گرو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر 20 ایئرس کے بعد جو پہلے کی جو پاپولیشن کی جو ایک ویلیو ہے وہ ڈبل ہوتی جا رہی ہے. مطلب اتنا زیادہ سپیڈ سے اتنا زیادہ ریپڈلی ہماری پاپولیشن جو ہے وہ انکریز کر رہی ہے. اور خاص طور پہ پاکستان جیسی کنٹری جہاں پہ آپ کی اکانومی اسٹرگل کر رہی ہے، جہاں پہ کلائمیٹ چینج کا ایشو ہے، وہاں پہ اس طرح کا اوور پاپولیشن کا ایشو بہت زیادہ برا ہوتا ہے، کیونکہ اس اوور پاپولیشن کے ساتھ جو مسائل اس کے علاوہ آتے ہیں ان کے اندر سب سے پہلے تو غربت ہوتی ہے، پاورٹی ہوتی ہے. لوگ غربت کی لکیر سے نیچے جانا شروع ہو جاتے ہیں. جتنی زیادہ پاپولیشن ہوگی، جب اتنے ریسورسز نہیں ہوں گے تو وہ سب لوگوں کے لیے کافی نہیں ہوں گے، تو لوگ غریب ہونے لگتے ہیں. اس کے علاوہ جب آپ کی پاپولیشن اتنی زیادہ انکریز کرتی ہے تو اتنے ہی زیادہ بچے جو ہیں اور لڑکے ینگ لوگ جو ہیں وہ اپنی ڈگریز لے کے نکلتے ہیں اپنی یونیورسٹیز سے، اسکول سے، لیکن آگے ان کو جابس نہیں مل رہی ہوتی. تو جتنی زیادہ پاپولیشن ہوگی اتنا زیادہ ان امپلائمنٹ بھی آپ کی کنٹری میں بڑھے گی. اس کے علاوہ اس کا ایک یہ ایشو بھی ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ پاپولیشن بڑھنی شروع ہو جاتی ہے تو آبویسلی ان لوگوں نے، اس پاپولیشن نے کہیں پہ رہنا بھی ہے، تو جتنے جنگلات ہوتے ہیں، اتنی گرینری ہوتی ہے آپ کی کنٹری کے اندر، وہ سب ان جنگلات کو کاٹا جاتا ہے، اور ڈیفارسٹریشن کے بعد وہاں پہ ڈفرینٹ کالونیز، ڈفرینٹ سوسائٹیز بنائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ سویئر آپ لوگوں کو ان کنٹریز کے اندر کلائمیٹ چینج کا ایشو دیکھنے کو ملتا ہے. جس طرح سے بھی اس ٹائم پہ پاکستان کے اندر وہ چیز بہت زیادہ دیکھی جا رہی ہے. آپ کے سوشل اور ریلیجیس کانفلکٹس بھی آپ کے بڑھتے ہیں. تو اس طرح کے بہت ساری چیزیں جو ان سے آپ کو اوور پاپولیشن کے ساتھ ساتھ فیس کرنی پڑتی ہیں. اوور پاپولیشن ہوتی کس وجہ سے ہے؟ تو اس کی وجہ ہوتی ہے آپ کا فرٹیلیٹی ریٹ. آپ کی کنٹری میں جو فرٹیلیٹی ریٹ ہوگا وہ یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ کی کنٹری کے اندر پاپولیشن کی اس ٹائم پہ ریشو کیا جا رہی ہے. فرٹیلیٹی ریٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایوریج دیکھی جاتی ہے آپ کی کنٹری کے اندر پر میرج، پر فیملی کتنی ایوریج جو ہے وہ آپ کی برتھ ہو رہی ہے، اس کو آپ فرٹیلیٹی ریٹ کنسیڈر کرتے ہو. جس طرح سے ابھی اس ٹائم پہ پاکستان کے اندر 3.5% سے زیادہ ہو چکا ہوا ہے آپ کا فرٹیلیٹی ریٹ، جس کی وجہ سے ہمیں اوور پاپولیشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. فرٹیلیٹی ریٹ کے اندر ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے جس کو ہم ریپلیسمنٹ فرٹیلیٹی ریٹ کہتے ہیں، جو کہ ایکچولی ٹو فرٹیلیٹی ریٹ ہوتی ہے. ٹو فرٹیلیٹی ریٹ اور ریپلیسمنٹ فرٹیلیٹی ریٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک ٹائم پہ 2 لوگ پیدا ہو رہے ہیں تو 2 لوگ جو ان سے ہیں وہ فوت ہو رہے ہیں. تو اس طرح سے آپ کی جو پاپولیشن ہوتی ہے اس کا بیلنس رہتا ہے. اس بیلنس رہنے کی وجہ سے آپ کی پاپولیشن بڑھے گی نہیں، جو آپ کے ریسورسز ہیں، سب چیزیں ہیں، وہ ان چیزوں کے لیے یوز ہوتی رہیں گی. فیملی پلاننگ ایک ایسا سینیریو ہے جس کو کبھی بھی اسٹیٹ کو لوگوں کے اوپر امپوز نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک انڈیویجول آپ کی تھاٹ ہونی چاہیے جس سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یار فیملی پلاننگ کیا ہے اور ہم نے اس کو کس طرح سے اپنی فیملی کے اندر یوز کرنا ہے. ایک ایسی سوچ پاکستان میں پائی جاتی ہے جس کے مطابق لوگوں کو لگتا ہے کہ جو فرٹیلیٹی ریٹ پاکستان میں زیادہ ہے وہ ہمارا کلچرل اور ریلیجیس ریزنس کی وجہ سے ہے، لیکن دس از ناٹ ایگزیکٹلی دا کیس. پاکستان کے اندر 2-3 چیزیں ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ کیونکہ پاکستانی لوگ جو ان سے ہیں وہ زیادہ تر لوگ بہت کنزرویٹیو مائنڈ والے ہیں، تو وہ کبھی بھی اپنے بچوں کو سٹارٹ سے چیزوں کے بارے میں بتانا شروع نہیں کرتے اس طرح کی، اور ان کو بعد میں جا کے ان چیزوں کا آئیڈیا ہوتا ہے اور پھر ان کو پتہ لگتا ہے کہ اچھا یہ چیز اس طرح سے ہے. لیکن اگر ہم فورن کنٹریز کے اندر دیکھیں تو وہ ان کا ایک چھوٹے بچے سے، مطلب اس کے مائنڈ کے لیول سے وہ لے کے اس کو چلتے ہیں کہ اس کا تھاٹ لیول اس کا کہاں تک ہے، تو وہ اس کو وہاں سے چیزیں سکھانا شروع کرتے ہیں، سیکشول ایجوکیشن اس کو دینی شروع کرتے ہیں. تو آپ کو چیزوں کا پتہ لگتا ہے، آپ کو پتہ لگتا ہے فیملی پلاننگ کیا ہے، آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے ان چیزوں کو اوور کم کرنا ہے، ہم کس طرح سے اپنے ریسورسز کے مطابق اپنی فیملی کو لے کے چل سکتے ہیں. ان سب چیزوں کا آپ کو سٹارٹ سے پتہ ہونا چاہیے، جو کہ پاکستان میں بچوں کو ان چیزوں کے بارے میں نہیں بتایا جاتا. سیکنڈ چیز جو ہے وہ ہماری ریسورسز کے اندر ہم لوگوں کا لیگ کرنا ہے، کیونکہ ہمارا لیس دین 1% جو GDP ہے وہ ہمارا ہیلتھ کیئر کے لیے یوز ہو رہا ہے. لیس دین 1% GDP کا ہیلتھ کیئر کے اندر یوز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ہمارے پاس جو سروسز ہیں ہیلتھ کیئر کی وہ ایکسیسیبل نہیں ہوں گی سب لوگوں کے لیے. سیکنڈلی اگر ہوں گی تو وہ بہت پور کوالٹی کی ہمارے پاس ہیلتھ سروسز ہوں گی جو لوگوں کو ملیں گی.
اس سلسلے میں سندھ گورنمنٹ نے ایک بہت اچھی چیز پلان کی. انہوں نے ابھی ریسنٹلی ڈکلیئر کر دیا ہے کہ ریپروڈکٹیو ہیلتھ اور فیملی پلاننگ جو ہے وہ اسینشیل آپ کی ہیلتھ سروسز کے اندر آتی ہے. اگر اسی کے ساتھ ساتھ ہم باقی پروونس کی بات کریں تو وہاں پہ لیڈی ہیلتھ ورکرز اور مڈ وائفس والا ایک کانسیپٹ ہے جو کہ ابھی تک پاکستان کے اندر جو ہیلتھ کیئر کی جتنی فیسلٹیز ہیں ان کو کچھ نہ کچھ بہتر طریقے سے لے کے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان میں ابھی بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ فیملی پلاننگ کو، اور صرف پاکستان نہیں، پاکستان کے علاوہ میرے خیال سے سب کانٹیننٹ پورے کے اندر ایسا ہے کہ لوگ ابھی بھی ایسا سوچتے ہیں کہ شاید فیملی پلاننگ کا مطلب ہے کہ ہم برتھ کو روک رہے ہیں. وی آر ناٹ اسٹاپنگ چلڈرن. اس کا مطلب سمپل یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کب اپنے بچوں کو پیدا کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور جو ان کے پیدا ہونے کے بعد جو رسپانسبلٹیز آئیں گی بچوں کے لیے آپ وہ پوری کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے. جب آپ کو لگے کہ آپ ان رسپانسبلٹیز کو پورا کر سکتے ہو تب آپ کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. ایک سمپل سا اور چھوٹا کانسیپٹ اس کا فیملی پلاننگ کا یہ ہوتا ہے. اب ہم کچھ سولوشنس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اوور پاپولیشن کے اس ایشو کو ریزالو کرنے کے بارے میں کچھ کر سکتے ہیں. تو ہمارے ذہن میں اس چیز کو سوچ کے سب سے پہلی جو مثال ذہن میں آتی ہے وہ آتی ہے چائنا کی. کیونکہ چائنا نے ایک چیز بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی، بہت لوگوں نے اس چیز کے بارے میں بات کی جو سنا تھا کہ چائنا نے ایک ون چائلڈ پالیسی اسٹارٹ کی تھی. بہت لوگوں کو یہ تو پتہ ہے کہ ون چائلڈ پالیسی اسٹارٹ کی تھی انہوں نے، لیکن بہت لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ وہی والا ان کا جو پالیسی تھی وہ ان کا بہت بڑا ایک فیلئر تھا، اور اسی پالیسی کو انہیں بعد میں بند کرنا پڑا تھا. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ بہت زیادہ بڑے لیول کے اوپر جینڈر امبیلنس اسٹارٹ ہو گیا تھا. کیونکہ انہوں نے جب یہ پالیسی رکھ دی تھی کہ آپ نے ایک ہی بچہ ہوگا ایک فیملی کے اندر، تو اس ٹائم پہ آبویسلی پہ ہر فیملی یہی چاہتی ہے. کیونکہ ابھی بھی اگر آپ پاکستان میں یا سب کانٹیننٹ میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں اگر آپ ابھی بھی دیکھو تو اگر ہر فیملی کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یار ہماری فیملی کے اندر جتنے بچے ہوں گے ان کے اندر ایک یا دو لڑکے ضرور ہوں. تو یہ والا ایک کانسیپٹ لوگوں کے ذہن میں ہے، اور یہ صرف یہاں پہ نہیں ہے، یہ ہر جگہ پہ. تو چائنا کے اندر جب ون چائلڈ پالیسی اسٹارٹ کی گئی تو اس ٹائم پہ پھر لوگوں کے ذہن میں یہ آیا کہ یار ہماری فیملی کے اندر ایک میل ضرور ہونا چاہیے، جو بچے جو ہوں ان کے اندر ایک لڑکا ضرور ہو. تو اس کی وجہ سے وہ ایک لڑکا کرنے کے چکر میں انہوں نے اپنا جینڈر امبیلنس بہت زیادہ برے طریقے سے کرنا شروع کر دیا. اس کی وجہ سے فیمیل فیٹیسائڈ ہوا، اور لڑکوں کی ریشو جو تھی وہ لڑکیوں سے زیادہ ہونی شروع ہو گئی، کیونکہ ہر فیملی چاہ رہی تھی کہ ہماری فیملی میں لڑکا ضرور ہو. 2004 کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ جینڈر امبیلنس اس حد تک چلا گیا ہوا تھا کہ 122 میلز ریشو 100 فیمیلز. اس ریشو تک ان کا جینڈر امبیلنس جا چکا تھا کہ 122 میلز کے لیے 100 فیمیلز ہو چکی تھی. اتنے زیادہ جو میل تھے ان کی سوسائٹی کے اندر چائنا کے اندر بڑھ چکے تھے، جس کی وجہ سے انہیں اپنی اس پالیسی کو بعد میں ختم کرنا پڑا اور اس کو فیلئر قرار دیا گیا. اور میل زیادہ ہونے اور فیمیل کم ہونے کی وجہ سے پھر وہاں پہ ایک برائڈ پرائس کا ایک کانسیپٹ ڈیولپ ہوا، کیونکہ اوبویسلی لڑکیاں کم تھیں لڑکے زیادہ تھے، تو شادیاں تو انہی کی آپس میں ہو سکتی تھی جو آپس میں اس ریشو کے اندر آتے تھے. جو باقی میل زیادہ بچ کے تھے ان کی بھی تو کہیں شادیاں ہونی تھی. تو پھر وہاں پہ برائڈ پرائس کا ایک کانسیپٹ آیا جس کے اندر کہا یہ جاتا ہے کہ لڑکیاں جو تھیں انہیں پیسے دے کر انہیں ایک طرح سے خریدا جاتا تھا کہ آپ ہم سے پیسے لے لو اور ہم آپ سے شادی کر لیں گے. لیکن پھر بعد میں وہی مسئلے جو ہمیں یہاں پہ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ پھر کبھی لڑکیاں آ جاتی تھیں شادی کر کے، کچھ رہ گئیں تو رہ گئیں، ورنہ گھر آئیں پہ وہ تو پیسے پکڑ لیے تھے پہلے بھی، گھر آ کے سارا سامان وغیرہ غائب کیا اور نکل گئے. تو اس طرح کا ایک برائڈ پرائس کا کانسیپٹ بھی وہاں پہ اسی وجہ سے شروع ہوا تھا ون چائلڈ پالیسی کے بعد جب جینڈر امبیلنس ہوا تھا. تو آئی تھنک اس چیز کو اب آ کے چینج ہونا چاہیے. جو ہمیں لگتا ہے کہ فیملی پلاننگ جو ہے وہ ایک ہیلتھ ایشو ہے، یہ ہیلتھ ایشو نہیں ہے، یہ سوشل ڈیولپمنٹ ایشو ہے. کیونکہ جب تک لوگوں کو ایجوکیشن نہیں مل رہی، لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ ایکچولی فیملی پلاننگ ہے کیا. جب فیملی پلاننگ کا ان کو پتہ نہیں ہوگا تو فیملی پلاننگ کے اوپر عمل نہیں کر سکتے آبویسلی. تو فیملی پلاننگ کا لوگوں کو بتانا پڑے گا، لوگوں کو ایجوکیشن دینی پڑے گی، اسٹارٹ سے دینی پڑے گی، ایجوکیشن سسٹم اپنا بہتر کرنا پڑے گا. پلس اس کے ساتھ ہمیں اپنے GDP کو بہتر کرنا پڑے گا ہیلتھ کیئر سیکٹر کے لیے، تاکہ ہم لوگ زیادہ اماؤنٹ رکھ سکیں ہیلتھ کیئر سیکٹر میں اور لوگوں کو زیادہ ایکسیسیبل ہو یہی ہیلتھ کیئر کی ساری فیسلٹیز. پلس اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو کوالٹی ہیلتھ سروسز مل سکیں. صرف یہی ایک طریقہ ہے جس سے ہم لوگوں کو نالج دے کے، لوگوں کو فیملی پلاننگ کے بارے میں بتا کے اور انہیں سمجھا کے ہم اپنے ملک کو، پاکستان کو اوور پاپولیشن سے کسی حد تک بچا سکتے ہیں. کیونکہ اگر صرف یہی بات لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ جتنی چادر دیکھنی ہے اتنے پاؤں پھیلانے ہیں، تو میرے خیال سے انہیں فیملی پلاننگ کا کانسیپٹ بھی سمجھ آ جائے گا. آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو آج کی پسند آئی ہوگی.
اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں, آپ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نیکسٹ آنے والی ویڈیوز ٹائم کے ساتھ ساتھ مل سکیں. تو ملتے ہیں اپنی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ.